حضرات یاد رکھیے، مصیبت جس شکل میں بھی آئے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے مقدر کا فیصلہ سمجھ کر خوشی خوشی گوارا کیا جائے۔ مصیبت جب ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، آزمائش جب ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں، جس فیصلے کے ذریعے رب العالمین ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے، ہمارے ضبط کا امتحان لے رہا ہے، ہمارے جذبہ بندگی کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ مقدر سمجھ کر مصیبت کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اور مصیبت کو خوشی خوشی گوارا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اس دنیا میں جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، زلزلوں کی شکل میں، سیلابوں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، بجلیوں کی شکل میں، آندھیوں کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، یا تمہاری اپنی انفرادی اور گھریلو زندگی میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، ان مصیبتوں کی پیدا کرنے سے پہلے ہم نے ان مصیبتوں کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ ہم نے یہ تقدیر کے فیصلے کی صورت میں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ سورۃ تغابن میں کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے آتی ہے اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے یہ، اور اللہ کا فیصلہ ہے یہ ہمارے حق میں، تو ہماری طبیعت پہ کتنا شاق کیوں نہ گزرے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہمارا مقدر ہے، تو اس کو خوشی خوشی گوارا کرنا چاہیے۔ مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اگر مگر لیکن کہ ایسا کیے ہوتے تو شاید نہ یہ حادثہ نہ ہوتا، وہاں نہ گئے ہوتے تو شاید اچھا ہوتا۔ شریعت نے کہا ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، جو مصیبت تمہیں لاحق ہو گئی وہ تو بہر صورت تمہیں لاحق ہونی ہی تھی، وہ کبھی تم سے چوکنے والی نہ تھی، اور جو چیز تمہیں لاحق نہ ہوئی، تم سے فوت ہو گئی، وہ کبھی تمہیں ملنے والی نہ تھی۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ حضرات، مصیبت جب بھی زندگی میں آئے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی مصیبت کو دگنی کر دیتی ہے، پریشانی سے مصیبت عظیم ہو جاتی ہے، پریشان ہونے سے مصیبت اور بڑی ہو جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا چاہیے، ایک حوصلے کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس مصیبت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں مصیبت جتنی تازہ ہوتی ہے، مصیبت جب نئی ہوتی ہے، اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے، اور اس وقت کا صبر اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ مصیبت کا پہلا صدمہ جب لاحق ہوتا ہے اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے، اس وقت کا صبر ہی اعلیٰ درجے کا صبر ہے، اس وقت کا صبر ہی انسان کو اللہ کی نظروں میں بہت محبوب بنانے والا صبر ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وقت کی حیثیت مرہم کی ہوتی ہے، وقت جیسے جیسے گزرتا ہے وہ ہمارے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے، بعد میں تو سبوں کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مصیبت جب نئی اور تازہ ہوتی ہے تب صبر کا حوصلہ دکھانا ہی یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔